بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناه فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کوشش یہ کی جائے گی شعبان کی 15ویں رات کے متعلق صحیح رخ کیا ہے، کوشش کیا جائے گا اس رخ کو پیش کرنے کا۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں اس کو شب برات کہا جاتا ہے۔ شب رات کو کہتے ہیں، برات کا معنی ہوتا ہے چھٹکارا حاصل کر لینا گناہوں سے، توبہ سے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ شب برات جو اس کا نام ہے نا، کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے، یا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یا صحابہ نے اس رات کو شب برات کہا ہو، یہ بعد میں مشہور ہوا ہے۔ دوسری بات، اس رات کی فضیلت کے بارے میں جو آیت پیش کی جاتی ہے وہ سورہ دخان کہ اللہ فرما رہے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، کہ میں نے اس قرآن کو لیلہ مبارکہ برکت والی رات میں اتارا ہے۔ پھر آگے اللہ کہتے ہیں فیہا یفرق کل امر حکیم، کہ اس رات میں ہر فیصلے کیے جاتے ہیں۔ کس نے آئندہ سال میں مرنا ہے، کس نے پیدا ہونا ہے، کیا حالات آنے ہیں، کیا ہے، اس رات کے متعلق یہ آیت پیش کی جاتی ہے۔ حالانکہ واضح طور پہ اس آیت سے یہ رات مراد نہیں ہے۔ اللہ رب فرماتے ہیں کہ ہم نے اس قرآن کو لیلہ مبارکہ میں، پھر سنیے، انا کا معنی ہے بے شک، ہم نے، انزلناہ اللہ کہتے ہیں اتارا ہے ہم نے اس قرآن کو، فی لیلۃ مبارکہ برکت والی رات میں اسے اتارا ہے۔ دوسری جگہ اللہ رب فرماتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر کے اندر اتارا ہے۔ اب یہ جو اگلی آیت جو اس کی تفسیر کر رہی ہے، اس میں واضح طور پہ اللہ نے یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ لیلہ مبارکہ سے مراد جو ہے وہ لیلہ قدر ہے۔ آگے رمضان کے اندر جو رات آئے گی آخری عشرے کے اندر وہ شب قدر ہے، اور اسی کے اندر اللہ فرماتے ہیں تنزل الملائکہ، کہ اس شب قدر کے اندر جو ہے اترتے ہیں فرشتے، والروح باذن ربہم، اپنے رب کے حکم سے، من کل امر، ہر حکم لے کر۔ اب یہاں حکم سے کیا مراد ہے؟ یہاں حکم سے وہی مراد ہے جو پیچھے کہا گیا ہے کہ مختلف احکامات، قضاء و قدر کے فیصلے ہیں، موت و حیات کے فیصلے ہیں، صحت و تندرستی کے فیصلے ہیں، وہ فرشتوں کے حوالے کر دیے جاتے ہیں، اور فرشتے جو ہے وہ اس رات کو لے آتے ہیں۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ اس سے مراد جو ہے، جو قرآن کے اندر جو ذکر ہے، اس سے مراد وہ رمضان کی جو رات ہے جس کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے، یہ شعبان کی رات مراد نہیں ہے۔ دوسری بات، اس رات کے اندر جو ہمارے معاشرے میں غسل کیا جاتا ہے، نئے کپڑے پہنے جاتے ہیں، دیگیں چڑھائی جاتی ہیں، کھانے تیار کیے جاتے ہیں، اب ان چیزوں کا تعلق جو ہے تہوار کے ساتھ ہے، اور اللہ نے امت محمدیہ کو جو تہوار عطا کیے ہیں وہ دن کو عطا کیے ہیں۔ عید الفطر ہے، عید الاضحیٰ ہے، یہ مسلمانوں کے بڑے تہوار ہیں، اور اللہ رب العزت خود فرما رہے ہیں کہ رات کو جو میں نے رات بنائی ہے، الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا وخلقناکم ازواجا وجعلنا نومکم سباتا وجعلنا اللیل لباسا، کہ اللہ فرماتے ہیں میں نے جو تمہیں رات جو عطا کی ہے وہ کس لیے عطا کی ہے؟ تاکہ تم اس کے اندر آرام اور راحت حاصل کر سکو۔ دن کا تھکا ہوا ہے، معاش حلال کی کمائی کے اندر لگا ہوا ہے، اور رات جب آ جاتی ہے اس رات کے ذریعے سے اللہ اس کے یہ سویا ہوا ہے، وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، انسان سو گیا، تھکا ہوا، چور ہے بالکل، اور رات کو سویا ہوا ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، جو حی ہے، جو قیوم ہے، ساری کائنات پہ جس کا قبضہ، قدرت اور تسلط ہے، ساری کائنات کا شہنشاہ اور بادشاہ ہے، جسے اللہ کہتے ہیں، جو اونگنے سے، سونے سے، ضرورتوں سے، حاجتوں سے، جو اللہ بالکل پاک ہے۔ انسان سو گیا ہے، اللہ میرے محترم دوستو حی اور قیوم ہے، یہ سویا ہوا ہے، اور نیند کو موت کی چھوٹی بہن کہا جاتا ہے، اسے کچھ پتہ نہیں ہے کائنات کا نقشہ کیسے چل رہا ہے، کس طرح چل رہا ہے، کیا تغیرات ہو رہے ہیں، اور نظام کس طرح چل رہا ہے، یہ بے خبر سویا ہوا ہے۔ جب یہ سویا تھا اس کے بدن میں ایک چیز تھی جو تھکاوٹ تھی، اس تھکاوٹ کی وجہ سے
بیوی کے ساتھ بات کرنے کو جی نہیں کر رہا، بچوں کو کہہ رہا ہے دور ہو جاؤ اور کمرہ بند کر رہا ہے، مجھے آرام کی اور راحت کی ضرورت ہے، یہ سو گیا، اب یہ سویا ہوا ہے اور یہ سویا ہوا ہے اور اس کے بدن سے تھکاوٹ نکل رہی ہے، صبح اٹھتا ہے اور تازہ دم ہوتا ہے، جہاں بھی تجھے اچھا لگ رہا ہے، بچے بھی تجھے اچھے لگ رہے ہیں اور بچوں کو تو نے گود میں بٹھایا ہوا، اب کیا بات ہے کہ پہلے تھکا ہوا تھا، اب تھکاوٹ دور ہو گئی ہے، وہ تھکاوٹ نکالنے والی ذات کون ہے؟ اللہ کی ہے، اور وقت کیا ہے؟ وہ رات ہے۔ مسلمانوں کو جو تہوار اللہ نے دیا ہے وہ دن کے اجالے میں دیا ہے۔ تو دوسری بات یہ واضح ہو گئی کہ غسل کرنا، نئے کپڑے پہننا، کھانے پکانا اس رات میں بالکل ثابت نہیں۔ تیسری بات، ایک حدیث جس کو بیان کیا جاتا ہے سیدہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے، فرماتی ہے کہ میں نے دیکھا کہ حضور رات کو نہیں تھے، میں ڈھونڈتے ہوئے بقیع چلی گئی تو دیکھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہ بقیع کے قبرستان میں تھے۔ اور اس حدیث کے تناظر میں آج کی رات میں قبرستان میں ٹھیلے لگے ہوئے، ریڈیو والے وہاں پہنچے ہوئے ہوں گے، گول گپے بیچے جا رہے ہیں، گنڈے بیچے جا رہے ہیں، اور یہ لوگ غولوں کی شکل میں پوری ٹولیاں بنا کر قبرستان کی طرف جا رہے ہیں۔ اور کیا کہا جا رہا ہے کہ بھائی اس رات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کیونکہ قبرستان گئے تھے اس لیے ہم بھی کدھر جا رہے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے میرے محترم دوستو کہ یہ جو حدیث ہے ضعیف درجے میں، اگر بقول جو ماننے والے ہیں ان کے بقول اگر اسے ہم مان لیتے ہیں تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرما رہی ہے کہ حضور خاموشی سے گئے، مجھے بھی پتہ نہیں چلا۔ حضرت عائشہ کے حجرے میں امام الانبیاء آرام فرما رہے، حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی حجرہ اقدس میں موجود ہیں اور کہہ رہی ہیں میری آنکھ بیدار ہوئی، میں نے حضور کو نہیں پایا۔ اب حضور خاموشی سے گئے، خاموشی سے واپس آئے، تنہا گئے یا پورے صحابہ کے مجمع کے ساتھ گئے؟ تو یہ بات یاد رکھیے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کامل تابعداری کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے، کامل اتباع کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ اگر بفرض و محال ہم اسی چیز کو لے لیتے ہیں تو حضور تنہائی میں گئے اور تنہائی میں واپس آئے، تو اب جس کو بہت شوق ہے نا وہ اس طرح کرے کہ رات کی تاریکی میں اکیلا نکلے، ادھر قبرستان میں بھی کوئی نہ ہو، اس قبرستان کے درمیان میں جا کر کھڑا ہو جائے۔ تو اب بتاؤ نا، تنہائی میں جانا اور تنہائی میں واپس آنا، اور پھر وہاں جا کے، حالانکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سب سے بڑا واعظ موت ہے، فرمایا والدین کی قبر کو جایا کرو جمعے جمعے کو، اور قبرستان تو کہا کہ روزانہ جاؤ، عبرت حاصل کرو کہ یہ قبرستان ہے، یہاں وزیر بھی پڑا ہوا ہے، مشیر بھی پڑا ہوا ہے، ڈی ایس پی بھی یہاں پڑا ہوا ہے، ایس ایچ او بھی پڑا ہوا ہے، کمشنر بھی پڑا ہوا ہے، آئی جی بھی پڑا ہوا ہے، عالم بھی ہے، شیخ الحدیث بھی ہے، حافظ قرآن بھی ہے، اور عبرت کے نشان بنے ہوئے ہیں۔ سکندر اعظم جب دنیا سے جا رہا تھا اور اس نے کہا کہ میں دنیا کو فتح کرنے والا ہوں، لیکن یاد رکھنا جب میں مر جاؤں میرے ہاتھ کفن سے باہر نکالنا تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے دنیا کو فتح کرنے والا دنیا سے خالی ہاتھ جا رہا ہے۔ جب اللہ کہتے ہیں کہ روح یہاں حلق میں جب اٹک جائے گی اور فرشتے اس کو نکالنے کے لیے آئے ہیں، تتنزل علیہم الملائکہ، نیک آدمی ہے، موت کا وقت آتا ہے، فرمایا کہ اس کے اوپر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، مع کفن و حنوط، ان کے ساتھ جنت کا کفن ہوتا ہے، جنت کی خوشبو ہوتی ہے۔ اب ثم یجیء ملک الموت، پھر ملک الموت آتا ہے، وہ یجلس عند رأسہ، وہ اس کے سر کے قریب بیٹھ جاتا ہے اور اعلان کرتا ہے اخرجی الی ربک راضیۃ مرضیہ، نکل اس رب کی طرف جو تجھ سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو گیا، آج کے بعد وہ رب تجھ سے ناراض نہیں ہوگا۔ اب جب یہ خوشخبری یہ روح سنتی ہے تو بدن کے اندر پھڑ پھڑاتی ہے، نکلو اللہ کی ملاقات کروں، نکلو اللہ کی ملاقات کروں۔ اس کی روح ایسے نکلتی ہے جیسے مشکیزے کا منہ کھولا جائے اور پانی باہر آ جاتا ہے۔ دنیا کے کفن پہنانے سے پہلے جنت کا کفن پہنایا جا رہا ہے، دنیا کی خوشبو لگانے سے پہلے جنت کی خوشبو لگائی جا رہی ہے، اور فرشتے استقبال کے ساتھ اس کو لے کر جا رہے ہیں، اور اس کے برخلاف گنہگار آدمی کا مرنے کا وقت آتا ہے اور فرشتے کہتے ہیں بدبخت روح نکل اس رب کی طرف جو تجھ سے ناراض ہے۔ اور یہ اعلان سنتے ہوئے فرشتہ اس کی روح کو باہر کھینچتا ہے، روح اندر جاتی ہے، فرشتہ باہر کھینچتا ہے، روح اندر جاتی ہے۔ جس طرح زندہ بکری ہو اور زندہ بکری کی چمڑی کو ادھیڑ دیا جائے، اس سے زیادہ دکھ تکلیف اور غم اس کو ہوتا ہے، لیکن جس انداز سے اس رات کو منایا جا رہا ہے اس کا ثبوت احادیث میں نہیں ہے۔ اور پھر اگلی بات،
حضور علیہ الصلوۃ والسلام زندگی میں ایک دفعہ گئے. کیا اس کے بعد سب سے زیادہ دین کو سمجھنے والے حضرات صحابہ تھے. حضرات صحابہ جاتے رہے. اگر بفرض و مال مان لیا جائے تو زندگی میں ایک دفعہ سنت کو ادا کرنے سے سنت ادا ہو گئی. چوتھی بات کہ یہ تصور کیا جاتا ہے، اور ماشاءاللہ ہمارے اللہ جزائے خیر دے مولویوں کو بھی کہتے ہیں جی رات کو آ جانا مسجد میں اور قضائے عمری پڑھائی جائے گی، اور سارے لوگ جمع ہو جاتے ہیں اور مولوی صاحب آگے امامت کرانے ہیں اور پیچھے سارے لوگ موجود ہیں اور سلام کے بعد چلو جی تمہاری ساری زندگی کی نمازیں ادا ہو گئی. کوئی تعلق نہیں کسی انداز سے اس کا شریعت کے ساتھ. 40 سال کی عمر میں جا کر نماز شروع کی، 10 سال کی عمر میں بالغ ہوا، 20 سال کی نمازیں رہ گئیں. تو خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں یہ نمازیں اس کے ذمے ہیں، یہ فرض اس کے ذمے ہیں. جب تک ان کو ادا نہیں کرے گا کسی صورت میں یہ فرض اس کے ذمے سے ختم نہیں ہوگا. یہ تو اللہ کا حق ہے اور فرض عین ہے. اور ایک رات میں پھر تو انسان سارا سال نمازیں نہ پڑھے، بس نصف شعبان کی رات کو آ جائے اور نفل ادا کرے اور کہے میرے سارے سال کی نمازیں ادا ہو گئیں. عقل بھی اس بات کو تسلیم نہیں کرتی، فطرت بھی اس بات کو تسلیم نہیں کرتی، مزاج بھی اس بات کو تسلیم نہیں کرتا. میں یہ وہ باتیں بتا رہا ہوں جو اس وقت معاشرے کے اندر عام ہو چکی ہیں. اور پانچویں بات، اس رات کے متعلق لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ اس رات میں روحیں آتی ہیں. جو فوت ہو چکے ہیں وہ سارے آتے ہیں. اگر وہ نعمتوں کے اندر ہیں، جنت کے اندر ہیں، قبر ان کی جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنی ہوئی ہے، جنت کی نعمتوں کے اندر اللہ نے انہیں رکھا ہوا ہے، مجھے بتاؤ پھر وہ دوبارہ اس پاکستان میں آ کر کیا کریں گے؟ جہاں لوگوں کے حال یہ ہے کہ خودکشیاں کر رہے ہیں، بیوی رو رہی ہے تنہائیوں میں بیٹھ کے، باپ کو رلایا جا رہا ہے، ماں کو رلایا جا رہا ہے، ہر طرف افراتفری اور انتشار ہے، اور اس کو اللہ نے جنت کی نعمتیں عطا کر دی ہیں، جنت کے باغات اللہ نے عطا کر دی ہیں. تو کیا خیال ہے وہ نعمتوں کو چھوڑ کے پھر یہاں آئے گا؟ اور اگر وہ اس کی قبر جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بنی ہوئی ہے، کیا خیال ہے اس کو چھٹی دے دی جائے گی؟ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ خدا کے لیے ہم قرآن کو سمجھیں، ہم اپنا تعلق قرآن کے ساتھ جوڑیں. آخری بات اس رات کے متعلق، عبادت کے متعلق یہ سمجھیں، اس رات کے بارے میں جتنی روایات آئی ہیں وہ ساری روایات ضعیف ہیں، لیکن ہے اتنی زیادہ کہ اگر ان ساری روایات کو اکٹھا کیا جائے تو ان کے اندر ایک قوت پیدا ہو جاتی ہے. تو جو علماء یہ کہتے ہیں کہ اس رات میں عبادت کی جائے، وہ یہ کہتے ہیں کیونکہ احادیث ہیں، ان احادیث کو جمع کیا جائے، احادیث کے اندر ایک قوت ہے، اس قوت کی بنیاد پہ وہ کہتے ہیں کہ اس رات کو عبادت کر لی جائے. جمہور علماء ہیں. جو دوسرے علماء ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں اللہ نے جب کسی عبادت کا اجر بہت بڑا بیان کیا ہو، بہت بڑا، تو اللہ رب العزت اس کے وقت کی تعین کو بیان نہیں کرتے. اسی طرح لیلۃ القدر کے بارے میں، اس کی فضیلت، اس کی عظمت کے بارے میں بہت زیادہ اجر اس کا بیان کیا گیا ہے، لیکن اس کی تعین اور اس کا وقت اللہ نے بیان نہیں کیا کہ فلاں رات ہے، آخر عشرے کی فلاں رات ہے، 27ویں رات ہے. کیوں؟ کہ جب اجر اتنا ہے اس رات میں اگر گناہ کریں گے اس گناہ کا عذاب بھی اتنا بڑا ہے. اس لیے فرمایا کہ اس کو رات کے آخر عشرے میں تلاش کرو، اس کا آخر جو عشرہ ہے اس رات میں تلاش کرو، تاکہ ایک مسلسل عبادت کرنے والا، رمضان کی برکات کو سمیٹنے والا، عبادت اور ریاضت کرنے والا، جب اس رات کو مسلسل کرتے کرتے اللہ اس کو اس رات کی گھڑیاں نصیب کر دے. اپنے انداز میں ان کی ایک رائے یہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کیونکہ وقت متعین نہیں ہوتا اور یہاں کیونکہ وقت متعین ہے، اس لیے درمیانی راستہ یہ ہے اس رات کو ایسی اہمیت کہ عشاء کی نماز بھی جماعت کے ساتھ نہیں، فجر کی نماز بھی جماعت کے ساتھ، حالانکہ جو فرض عین ہے. حدیث کے اندر آتا ہے جس کا مفہوم ہے جس نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ کے سو گیا اس کو آدھی رات عبادت کا ثواب ملے گا، اور جس نے پھر فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی اس کو پوری رات عبادت کا ثواب ملے گا. اب یہاں عشاء کی نماز بھی نہیں پڑھی جا رہی، فجر کی نماز بھی نہیں پڑھی جا رہی، اور رات کو آ کر نفلیں پڑھی جا رہی ہیں، فرض چھوٹ رہا ہے لیکن مستحب چیز کو لیا جا رہا ہے. یہ کہنا کہ بالکل اس رات کی عبادت کو بدعت کہہ دینا یہ بھی ٹھیک نہیں، اور بدعت کا فتویٰ لگا دینا. میں رات کی عبادت کے بارے میں کر رہا ہوں صرف یہ بات، باقی چیزیں تو میں نے آپ کے اوپر واضح کر دی. اور بالکل میرے محترم دوستو انکار کر دینا یہ بھی ٹھیک نہیں.
اب جو جس انداز سے کرنا چاہے تو انسان عشاء کی نماز پڑھے، سو جائے، صبح میرے محترم دوستوں اور بزرگوں تہجد کے وقت اٹھ جائے۔ اور یہ جو کہا جاتا ہے اس رات کو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ تشریف لاتے ہیں، یہ ہر رات کے بارے میں، صرف یہ رات نہیں ہے۔ ہمارے بزرگ کہا کرتے تھے ہر شب شب قدر بے قدر دانی، ہر رات ہی شب قدر ہے اگر تو اس رات کی قدر کو جانے۔ رات کی تاریکی چھائی ہوئی ہے، رات کا سناٹا چھایا ہوا ہے، دنیا کا ستایا ہوا اور غموں کا مارا ہوا ہے۔ میرے محترم دوستوں دنیا کے تھپیڑوں میں اور دنیا کی لہروں میں میرے محترم دوستوں الجھا ہوا ہے، اور جب رات کی تاریکی اور جب رات کا سناٹا چھاتا ہے اور آدھی رات کو جب اٹھتا ہے اور آدھی رات کو اٹھ کر جب میرے محترم دوستوں اور بزرگوں وضو کرتا ہے اور وضو کرنے کے بعد رات کی تاریکیوں میں جب مصلی پر اللہ کی بارگاہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اور اپنا سر سب سجدے میں رکھتا ہے اور جب دعا کے لیے اٹھاتا ہے اور عرض کرتا ہے ربا ساری دنیا کا ستایا ہوا ہوں، ساری دنیا کا ٹھکرایا ہوا، ربا تیرا قرآن، اللہ تیرا کلام اس بات کا اعلان کرتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے بندے تجھے بنانے والا میں، تجھے زندگی دینے والا میں، تجھے سانسیں دینے والا میں، تیرے دل کی دھڑکنوں کو چلانے والا میں، تیرے رگوں میں بہنے والا خون، اس خون کے دورانیوں کو چلانے والا میں، اے اللہ سب کچھ تیرا ہے۔ تو نے خود کہا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے نا امید نہ ہو، ربا میرا کچھ بھی نہیں ہے، میں تیرا گنہگار بندہ ہوں، اے اللہ گناہوں کے اندر لت پت بندہ ہوں، اے اللہ تو آسمان دنیا میں آیا ہوا ہے، تو دل کے بھیدوں کو جانتا ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، شارق سے زیادہ قریب ہے۔ اے فریادیوں کی فریاد کو سننے والے، اے داد رسوں کی داد رسی کرنے والے، اے رب میں گناہوں کے اندر ڈوبا ہو، خدا کی قسم سچے دل سے توبہ کی جائے، شب قدر ہو یا نہ ہو، شب برات ہو نہ ہو، رات کی تاریکی ہو، وہ اللہ ایسا ہے جو کہتا ہے میں انتظار میں بیٹھا ہوں کب آ کر میرے سامنے اپنے گناہوں کی توبہ کرے۔ ہر رات ہی شب قدر ہے، ہر رات ہی رب کو منانے والی ہے۔ آج میرے محترم دوستو 14واں دن ہے، ٹوٹل 15 دن باقی رہ گئے ہیں، آگے رمضان کا مہینہ آ رہا ہے۔ ان 14 دنوں میں اللہ کے سامنے دعا آہوزاری کرتے رہیں، جو ہی رمضان کا چاند نظر آئے خدا کی قسم یہ 14 دن اللہ کو منانے کے اندر لگا رہا ہے، آہوزاری کے اندر لگا رہا ہے۔ جس وقت رمضان کا چاند دیکھیں گے شیطان قید ہو جائے گا۔ اللہ نے کہا رمضان میری رحمت کا مہینہ ہے، میری عطا کا مہینہ ہے، نماز کا بدلہ کا، نماز کا اجر یہ، حج کا اجر یہ، زکوٰۃ کا اجر یہ۔ جب آئی روزے کی باری، ربا تو بتا اجر کیا ہے؟ اللہ کہتے ہیں اجر کو چھوڑو، رمضان کے روزے داروں کو بدلہ میں خود عطا کروں گا۔ اللہ بدل تو خود ہے، یہ دعا مانگ رہا ہے۔ رمضان کا چاند نظر آ گیا اور میرے محترم دوستو غروب ہو چکا ہے، رمضان شروع ہو چکا ہے۔ خدا کی قسم طلوع ہوتے ہی، رمضان آتے ہی اللہ اس کو اپنی رحمت کی میرے محترم دوستو بارش کے اندر لے لیں گے، اللہ اس کو اس کی برکتیں نصیب فرمائیں گے۔ اس لیے میرے محترم دوستو جو اصل مہینہ آ رہا ہے اس کی تیاری کی ابھی سے نیت شروع کر دیں، اپنی دکانوں اور کاروباروں کو ابھی سے ان کی ترتیب بنانا شروع کر دیں۔ رات کی تراویح نہ چھوٹے، دن کا روزہ میرے محترم دوستو طہارت کے ساتھ، نگاہوں کی حفاظت کے ساتھ، غیبت بہتان حسد میں کینہ بغض ان کی حفاظت کے ساتھ روزہ رکھا جائے۔ جب افطاری میں بیٹھیں گے ہاتھ اٹھائیں گے، اللہ کہیں گے سارے دل کا تھکا ہوا ہے، نگاہوں کی اس نے حفاظت کی میرے لیے، غیبت سے یہ بچا میرے لیے، کینہ سے یہ بچا میرے لیے۔ اب افطاری کے وقت ہاتھ اٹھا رہا ہے، اللہ کہتے ہیں مانگے گا بعد میں دامن پہلے بھر دوں گا۔ تو جو آگے مہینہ آ رہا ہے آپ سے یہ درخواست ہے ابھی سے انشاءاللہ اس کی تیاری شروع کر دیں۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو صحیح معنی میں قرآن اور حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔